बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम गाइस टू माय चैनल यूके एक्सप्लोर विद वकार। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई जुस्तजू के साथ। और इस टॉपिक में एक सजेशन होगी, एक मशवरा होगा और जिस पे मैं अमल पैरा हूँ और मैं भी आपको उसी मशवरे की तरफ लाने की कोशिश करूँगा और आपको वही मशवरा दूँगा कि आप भी उसी पे अमल पैरा हों, कोशिश करें, उसी पे काम करें। तो कोई ज़रूरत नहीं है दूसरे तरीके से काम करने की। तो टॉपिक ये है हमारा कि हमारे पास लंदन या यूके में कितने वेज़ हैं पैसे कमाने के या बनाने के। आप कितने तरीक़ों से काम कर सकते हैं, यहाँ पे लंदन में काम करने के कितने तरीके हैं, वेज बनाने के कितने तरीके हैं और आपकी वेज जो है वो कितने तरीके से आपके अकाउंट में आती है और आप वहाँ से आप किस तरह उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अच्छा जी, दो तरीके यहाँ पे होते हैं पैसे बनाने के और आपकी इनकम के। सबसे पहला लीगल और दूसरा इल्लीगल। लीगल में आपके पास वो होते हैं आवर्स जो आपको अलाउड करती है गवर्नमेंट की पॉलिसी। मीनवाइल के जो आपका BRP कार्ड होता है उस पर अगर आप स्टूडेंट हैं तो लिखा होता है 20 आवर्स अलाउड एज़ पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन। तो आप 20 आवर करते हैं, नो मोर देन 20 आवर आप यू कांट डू दैट। आप वो काम नहीं कर सकते, एक्सेस 20 आवर्स की नहीं कर सकते। दूसरा आपका इल्लीगल होता है, तो उसका वे क्या होता है आपका दो तरीके। जो लीगल है उसमें भी आपकी जो सैलरी है वो भी अकाउंट में जाती है, जो इल्लीगल है उसमें भी आपकी सैलरी जो अकाउंट में जाती है, लेकिन उसका डिफरेंस क्या है। तो सारा इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चलते हैं आज के मेन वीडियो की तरफ। तो गाइस, जिस तरह मैंने आपको कहा सजेशन कि मैं अपना जो किसी भी स्टूडेंट को ये मशवरा नहीं देता कि आप यहाँ पे आएँ 20 आवर्स के अलावा भी आप अपनी जान तोड़ें और आप इल्लीगल काम करें, क्योंकि बहुत सारे लोग सुनते हैं, गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे रिपोर्ट भी होती है। तो किसी को मैं ये मशवरा ही नहीं देता कि वो आए और यहाँ पे आके इल्लीगल जॉब करें। आपको 20 आवर्स अलाउड हैं तो आपको चाहिए आप 20 आवर्स ही काम करें। अच्छा जी, दूसरा तरीका होता है इल्लीगल। इल्लीगल में क्या होता है कि आपको जो 20 आवर्स होते हैं आप उस पर नहीं करते, तो आप फिर दूसरी तरफ चले जाते हैं जहाँ पे आप जाके पैसे बनाते हैं। जो 20 आवर्स हैं उसका पर आवर रेट क्या है दूसरे का, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो आप 20 आवर्स काम करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत काम करते हैं, तो उसका रेट भी फिर आपको गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत ही मिलता है। मतलब यूके की वेबसाइट पे जाएँ तो आपको मिनिमम रेट जो है, वेज रेट जो है वो मिलेगा। मीनवाइल के आपको जो 20 आवर्स काम देगा वो 9.50 पेंस के से कम जो है वो पैसे नहीं दे सकता। तो आपको यहाँ पे जो 20 आवर्स आप कह लें कि आप काम करेंगे तो उसका आपको 9.50 पेंस से लेके 15 पाउंड्स तक, इवन के 15 पाउंड्स तक जो है आपको पे रेट मिलेगा। तो 20 आवर आप उसको मल्टीप्लाई कर लें, आपके 750 से लेके 1000 पाउंड तक पर मंथ बन जाएंगे और 200 से लेके 250 तक आपके पर आवर बन जाएंगे। तो ये है। अब ये लीगल तरीका क्या है, इसमें लीगल वे क्या है। ये वाली जो सैलरी है ये वाली आपके अकाउंट में जाएगी। जो आप इल्लीगल काम करते हैं वो भी आपके अकाउंट में जाती है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें एक रेफरेंस नंबर यूज़ किया जाता है जिसे हम NIN नंबर कहते हैं, नेशनल इंश्योरेंस नंबर। आपकी जितनी भी सैलरी लीगल वे से जाएगी वो NI नंबर पे ही जाएगी और अकाउंट में जाएगी जो आपको 20 आवर्स अलाउड है उसके अकॉर्डिंग। फिर आपका टैक्स रेशियो जो है उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। लेकिन हम स्टूडेंट हैं, अगर हम 1000 पर मंथ बना रहे हैं तो हमें टैक्स नहीं देना पड़ता है, ये हैप्पी न्यूज़ है। अगर 1000 से ऊपर जाते हैं तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत टैक्स 2.5 या जिस तरह भी है वो लेते हैं, वो टैक्स बनता है, वो हमें देना पड़ता है। तो जो कंपनीज़ होती हैं जहाँ पे आप 20 आवर्स अलाउड हैं आपको, जहाँ पे आप काम करते हैं, तो वो आपको इसी में पैसे बेचती है NI नंबर पे। तो इससे क्या होता है आपका 20 आवर बन जाते हैं और 20 आवर आपको अलाउड होते हैं, तो उसकी आपकी सैलरी आपके अकाउंट में चली जाती है।
پے ریٹ کا آپ کو بتا دیا کہ 9.50 پینس سے لے کے 15 پاؤنڈز تک جو ہے وہ آپ کی سیلری ریٹ ہو سکتا ہے، اور جو آپ کا ویکلی 250 پاؤنڈ جو ہیں وہ بن سکتے ہیں آپ کے، اور پر منتھ اگر بات کریں 750 سے لے کے 1000 پاؤنڈ تک آپ کے بن سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کا 20 آورز کا طریقہ کار تھا، یہ سیلری ریٹ تھا، یہ آپ کو سارا میں نے بتا دیا۔ دوسرا میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ میں کبھی کسی کو بھی سجیسٹ نہیں کرتا کہ وہ اللیگل کام کرے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو پہلے تو اپنی جان کیوں توڑنی ہے؟ آپ یہاں اسٹوڈنٹ ہیں تو اسٹوڈنٹ بن کے کام کریں، اسٹوڈنٹ اپنی اسٹڈی پہ جو ہے وہ کنسنٹریٹ کرے۔ تو اس لیے میں اللیگل کا کبھی کسی کو مشورہ نہیں دیتا، نہ میں اسی پہ کبھی ویڈیو بناتا ہوں۔ دوسرا، اللیگل سے کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کو دیکھیں 9.50 پینس پر آور ریٹ مل رہا ہے منیمم، تو وہاں پہ آپ کو کیا ملتا ہے؟ ذلیل ہو کے بھی 5 پاؤنڈ ملتے ہیں، آپ کو 6 پاؤنڈ ملتے ہیں۔ تو کیا ضرورت ہے آپ کو یہ کام کرنے کی؟ پھر ان کے اکارڈنگ آپ کو کام کرنا پڑے گا، اور جو 5 یا 6 پاؤنڈ والا کام ہے وہ ریٹیلر کا ہے، وہ گروسری سٹور پہ اس طرح کے کام ہے چھوٹے چھوٹے سے، تو یہ کرنے پڑتے ہیں۔ باقی آپ کی مرضی، آپ نے کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور میں آپ کو مشورہ اس لیے میں اس پہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ کام کرنا ہی ہے تو کم از کم ایٹ لیسٹ جو فرسٹ منتھ ہے آپ کا، آپ اس میں یہ کام نہ کریں۔ اس کی وجہ ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ پہلے سب سے آئیں یونیورسٹی کی روٹین سیٹ کریں جہاں پہ آپ نے کام کرنا ہوتا ہے، کیونکہ پھر آپ نے 20 آورز جو کام کرنا ہوتا ہے وہ سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو جاب کی جو نوعیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ جو آپ کمپنی کے تحت کام کر رہے ہیں، اکارڈنگ کام کر رہے ہیں، ان کے تحت آپ کو دن چوز کرنے پڑتے ہیں، اور موسٹلی یہاں پہ اس طرح ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ اپنی کنوینئنس کے مطابق اکارڈنگ بتاتا ہے کہ میں ان دنوں میں کام کر سکتا ہوں۔ تو وہ ایسا ایشو کوئی نہیں ہے ویسے، لیکن سب سے پہلے آپ آئیں یونیورسٹی کو سیٹ کریں، یونیورسٹی کے دن سیٹ کریں، اپنی ایک اسٹڈی کا دن سیٹ کریں۔ اس کے علاوہ پھر آپ کیا کریں، اپنے جو جاب کے 20 آورز ہیں اس کو چلائیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ 2 دن یا 3 دن یا آپ کے وہ کور کرنے ہوتے ہیں۔ آپ نے 9 آورز اگر آپ لگا رہے ہیں یا 8 آورز لگا رہے ہیں تو 16 آور یا 18 آور بن جائیں گے، تو پھر 4 آورز رہ جائیں گے، وہ آپ کسی اگلے دن جا کے پورے کر سکتے ہیں۔ تو 3 دن یہ رکھیں، 2 دن یونیورسٹی رکھیں، 1 دن اسٹڈی کا، 2 دن سیلف اسٹڈی کریں، اور 1 دن آپ اپنا سیر کا یا ریسٹ کا رکھیں۔ تو یہ بہترین روٹین ہے۔ اچھا جی، جو اللیگل ہے تو وہ آپ کو 6 پاؤنڈ یا 5 پاؤنڈ دیتے ہیں، وہ آپ کی جو جاتی ہے سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کیش گن کے دے دیتے ہیں، لیکن وہ کیش ان ہینڈ کو ہم سینس اس میں لیتے ہیں کہ یہاں تو آپ کو گن کے دے دیا، تو ایک طریقہ اس کا یہ بھی ہوتا ہے، اور دوسرا طریقہ یہ کہ جو آپ کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ میں دے دیتا ہے۔ اب کوشچن یہ ہے کہ جب 20 آورز کی بھی آپ کے اکاؤنٹ میں جاری ہوئی ہے، 6 جو آپ اللیگل کام کر رہے ہیں تو اس کی بھی آپ کے اکاؤنٹ میں جاری ہے، تو اس کا کیا مقصد بنتا ہے؟ اس سے آپ کو نقصان ہوتا ہے یا فائدہ؟ اس سے نقصان تو ایسا سچ کوئی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ 20 آورز کام کرتے ہیں وہ آپ کے NI نمبر پہ ریفرنس نمبر لگا کے پھر جاتے ہیں، ٹرانسفر ہوتے ہیں، اور جو یہ جو آپ اللیگل کام کرتے ہیں، ایکسٹرا کام کرتے ہیں، تو اس کی پھر سیلری کیا ہے؟ اس کی آپ کی ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں جاتی ہے، اس میں ریفرنس نمبر نہیں یوز کرتے، وہ سیدھا آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں، دیٹس اٹ۔ تو یہ طریقہ کار ہے، یہاں پہ 2 طریقے سے پیسے بنتے ہیں، لیگل جاب اور اللیگل جاب، دونوں طریقوں سے یہاں پہ بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، بہت سارے کام بھی ہیں اور کام کرتے بھی ہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سا کام کرنا ہے، لیگل کرنا ہے، اللیگل کرنا ہے، 20 آورز والا کرنا ہے یا دوسرا ایکسٹرا کرنا ہے۔ اس میں آپ کو میں نے بتا بھی دیا کہ پے ریٹ کتنا ہے۔ 20 آورز کا پے ریٹ 9.50 پینس منیمم ہوگا، اور اس سے ایکسٹرا جتنا بھی جیسا کام کی نوعیت ہوگا وہ ہوگی۔ اس کے علاوہ پھر بتا بھی دیا آپ کو 20 آورز آپ نے کن کن دنوں میں کور کرنے ہیں اور کس طرح کور کرنے ہیں۔ اور جو یہاں پہ 20 آورز آپ کو دیتے ہیں، یہاں پہ اگر کوئی بھی کمپنی ہے، کوئی ایسا ایسوسیشن ہے، کوئی ایسا پروجیکٹ ہے، تو وہ آپ کو 20 آورز ہی الاؤڈ کرے گی اور آپ کے NI نمبر پہ دے گی، کیونکہ ان کا پھر مسئلہ بنتا ہے کہ آپ کو یہ پتہ تھا اسٹوڈنٹ ہے،
اس کے BRP آپ نے اس کی ID لی، آپ کو پتہ تھا اس کی ID کیا ہے، اور ID پہ اگر آپ نے لکھا ہوا تھا 20 آور الاؤڈ ہے، تو آپ نے اس سے زیادہ پیسے کیوں دیے ہیں یا اس سے زیادہ کام کیوں لیا؟ تو یہ پھر ساری پرابلمز آتی ہیں کمپنی کے لیے، اس لیے وہ آپ کو 20 آورز ہی الاؤڈ کرتے ہیں، 20 آورز کے پیسے دیتے ہیں، اس کے اکارڈنگ پھر ان کا ٹیکس بھی کٹتا ہے۔ جو کمپنیز ہوتی ہیں ہمارے پہ تو کوئی ٹیکس لاگو نہیں ہوتا۔ تو اس میں آپ کو بتا دیا کہ پے ریٹ کیا ہے، کتنے طریقوں سے آپ نے کام کرنا ہے، کتنے طریقے ہیں کام کرنے کے، اور آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے کس طرح جاتے ہیں، اور آپ کے NI نمبر پہ کیسے پیسے جاتے ہیں۔ اور آپ کو ایک میں نے برادرانہ مشورہ بھی دے دیا کہ کم از کم ایٹ لیسٹ 1 منتھ آپ اپنی جان کو نہ توڑیں، یہاں پہ آئیں، سکون کریں، اور یہاں پہ جو ہے وہ 20 آورز والی جو جاب ہے اس کو سیٹ کریں، اس کے علاوہ اپنے آپ کو سیٹ کریں، اور کیا 20 آورز جاب کے دن سیٹ کریں، خود کو ریلیکس رکھیں، یہ سارا آپ کو مشورہ دے دیا۔ یونیورسٹی کو ٹائم دیں، اسٹڈی کو ٹائم دیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو دونوں طریقے جو ہیں وہ سمجھ آگے ہوں گے، کہ اور اس سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کتنے پیسے کہاں سے بنتے ہیں اور کس طرح آپ کے پیسے بنتے ہیں۔ تو اپنا خیال کیے گائز، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔